علیکم ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بعد آزاد کشمیر میں حلقہ بندیوں کا ابتدائی مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اب حلقہ بندیوں پر عذرداریاں داخل کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جو 20 جنوری 2022 تک فیصلہ آ جانے کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ایک طرف تو حلقہ بندیوں کا عمل شروع ہے اور دوسری طرف نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بلدیاتی الیکشن میں لڑنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں روزانہ درجنوں نوجوان اور سینئر سیاسی کارکنان بلدیاتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، جو نہایت خوشگوار اور اطمینان بخش ہے۔ ناظرین، ہم ایس ٹی وی چینل کی وساطت سے ان امیدواروں کا تعارف آپ تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ راجہ طاہر طفیل متحرک نوجوان ہیں، چیف آرگنائزر MSFN ڈسٹرکٹ سٹی بھمبر ہیں، بلدیاتی انتخابات بارے کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ جی طاہر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہارون بھائی، آپ نے مجھے کال پہ لیا، ویڈیو لنک پہ لیا، اور میں ایس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نوجوانوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے، اور میں نوجوانوں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایس ٹی وی چینل کے ذریعے اپنا پیغام ہے جو وہ آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ میں راجہ طاہر طفیل جو وارڈ نمبر 3 سے بلدیاتی انتخابات کا امیدوار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو فیصلہ آزاد ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعظم جناب قیوم نیازی صاحب نے بلدیاتی انتخابات کروانے کا کیا ہے، اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ الیکشن بھی جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہوں گے۔ اور اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تو ہم اپنا پورا پینل بھمبر بلدیہ کی حدود میں بنا کر جو ہے وہ امیدوار سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ کا منشور کیا ہے طاہر صاحب؟ ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم عوام کو اچھی سے اچھی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں، جس میں ہم نے جو اپنا منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھمبر شہر میں بلدیہ کے اندر ہوم سٹرکچر لا کا نفاذ کریں گے، جس سے بلدیہ کو بھی ریونیو ملے گا۔ اس کے بعد ہماری دوسری یہ پلاننگ ہے کہ ہم لوگ تمام وارڈز میں لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے بذریعہ بلدیہ، کسی ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے نہیں، ہم بلدیہ کے اندر کوشش کریں گے کہ بلدیہ کی ویلفیئر سوسائٹی ہو، جس کے ذریعے ہم پورے جو ہمارے وارڈز ہیں وہاں پر 2 واٹر فلٹر پلانٹ لگائیں تاکہ لوگوں کو صاف پانی میسر ہو سکے۔ اس کے بعد ہم نے صاف صفائی اور جو ستھرائی کا کام ہے اس میں بھی جو ہے وہ سینٹری ورکرز کی تعداد میں بھی اضافہ کریں گے، اور ان کی جو تنخواہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ کریں گے۔ خواتین کے لیے بھی کچھ منشور ہے؟ ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلدیہ ایک وہ واحد ادارہ ہے جو اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمات کر سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی اپنے منشور میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اگر لوگوں نے ہمیں اور ہمارے امیدواروں کو جتوا کر اپنی خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اپنے بھمبر شہر کی 200 بہنوں کو 1000 روپیہ ماہانہ دیں گے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 روپیہ جو ان کے لیے کافی ہے، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہو جانا وہ بہتر ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بھمبر شہر کے اندر ہم نے آگے بھی اپنی جو خدمات ہیں وہ لوگ ہمیں ہماری خدمات سے واقف ہیں، چاہے کوئی وبا ہو، جیسے کرونا کی وبا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سول ڈیفنس کی سوسائٹی نے کس طرح بھمبر کے لوگوں کی خدمات کی، چاہے ان کو راشن کی جو ضرورت بھی ہوئی تو وہ بھی جو ہے وہ سول ڈیفنس کے رضاکاران نے اپنے تمام تر وسائل جو ہے ذاتی وہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خدمات کی ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بھمبر کی عوام ہے جو وہ ہمیں اور ہمارے امیدواروں کو جو ہے وہ جتوائے گی۔ انشاءاللہ جو وعدہ ہم کریں گے اس وعدے کو ہم وفا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ برسالی سے حاجی چودھری ظفر برسالوی یہ بھی امیدوار ہیں بلدیاتی انتخابات کے۔ حاجی صاحب، سنا ہے آپ بھی امیدوار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام میں بلایا
یہاں تک آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن کا سسٹم چل رہا ہے، اس میں حلقہ برسالی، گاؤں برسالی سے اپنے گاؤں سے امیدوار ہوں لوکل باڈی کا، اور اس میں گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں اور عدالت کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، جس نے یہ فیصلہ دیا 31 سال کے بعد آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کی جو اسٹیٹمنٹ تھی الیکشن کمیشن کی، اس سے بھی تھوڑا سا مشکوک ہے کہ وہ 21 فروری تک عذرداریاں لے گئے ہیں۔ جو بھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن بر وقت اور جو الیکشن کمیشن کا شیڈول ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ بلدیاتی الیکشن کے اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک آنے چاہیے، تاکہ لوگوں کے جو عوامی سطح کے، لوکل سطح کے مسائل ہیں وہ وہاں پہ حل ہو جائیں۔ تو اس میں حکومت وقت کا اور سپریم کورٹ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 31 سال کے بعد یہ سوچا اور غریب عوام کے لیے ایک اپنے اندر سے نمائندہ منتخب ہونے کا موقع دیا۔ حاجی صاحب، اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ کا منشور کیا ہے؟ منشور یہ ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر غریب عوام ہیں، وہ یعنی اپنے گھروں سے باہر جانے کے لیے قاصر ہیں۔ ان کے جو مسائل ہیں وہ نہ تو ایم ایل اے کے پاس جا سکتے ہیں، نہ تھانہ کچہری میں جا سکتے ہیں۔ لوکل باڈی کا جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے، ان کے مسائل کا اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے اور ان کی وہ ہر جگہ پہ مدد کر سکتا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اس سے علاقے کی ترقی بڑھے گی؟ بالکل، اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ سالوں میں یعنی ایک بار بھی اس کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ ویسے تو وہ ان کا کام ہے حکم اپنے قانون سازی، آج کل نلکا ٹوٹی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے جو بھی اس کے یعنی گاؤں کے اندر، محلے کے اندر جو مسائل ہیں اس کے لیے وہ بہترین نمائندگی کر سکتا ہے ان کی۔ مرزا حسن رضا وارڈ نمبر 1 بھمبر سے تعلق رکھتے ہیں، کوارڈینیٹر ایم ایس ایف این ڈسٹرکٹ سٹی بھمبر ہیں، سنتے ہیں انہیں۔ بہت شکریہ جی ہارون بھائی، آپ نے ویڈیو کال پہ لیا جناب۔ تو آپ نے سوال پوچھا کہ بلدیاتی انتخابات کا، تو میں امیدوار ہوں وارڈ نمبر 1 ستھا باولی سے، مرزا حسن میرا نام ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی عوام کے ساتھ ہر موقع پہ ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جب جیتیں گے انشاءاللہ پھر بھی کامیابی کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ تو یہ بلدیاتی الیکشن نوجوانوں کے لیے بہت ضروری تھے، یہ ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ حسن صاحب، آپ کی کوئی خدمات ہیں؟ خدمات ہمارے وارڈ میں ویسے لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اور بھی خدمت کریں گے۔ سنگڑ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان ساتھی راجہ محسن حبیب، ٹی وی ایسوسی ایشن کے نائب صدر بھی ہیں، 24 نیوز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی بلدیاتی انتخابات کی دوڑ میں شامل ہیں، سنتے ہیں انہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے راجہ ہارون رشید صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کال پہ لیا۔ میں ایس ٹی وی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ضلع بھمبر کے بنیادی مسائل حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کی، تو انشاءاللہ میں امیدوار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے، سب سے پہلے تو میرا نام جو ہے راجہ محسن حبیب، میرا تعلق جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقہ سنگڑ سے ہے۔ علاقہ سنگڑ جدید دور میں بھی آج بنیادی سہولیات سے جو ہے میں محروم ہے، تو انشاءاللہ میں امیدوار ہوں۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے، ایک خواب تھا ہمارا، کیونکہ عرصہ 30 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، تو آج ہم سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، میں اس کا امیدوار ہوں۔ تو اگر میرے لوگوں نے، مقامی لوگوں نے، عوام نے میرا ساتھ دیا، میرے پہ اعتماد کیا، تو انشاءاللہ میں جو علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کروں گا۔ چودھری محمد یاسین، جو سپیکر قانون ساز اسمبلی کے دستے راست جانے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ آپ بھی امیدوار ضلع کونسل ملوٹ سے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں۔ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ میری ویڈیو کلپ چلا رہے ہیں اپنے پروگرام میں، تھینک یو سو مچ۔ چونکہ بلدیاتی الیکشن چونکہ اب آ چکے ہیں اور یہ ایک
30 سال کا لمبے عرصے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور اگر ہم ڈسٹرکٹ بمبر کے حوالے سے دیکھیں تو جب سے ہمارا ضلع بنا تب سے ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ضلع بمبر کا اپنی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا تو اس میں جو میرا میسج ہے, جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں اور ایسے نوجوانوں کو ہمیں آگے لانا چاہیے جو ہمارے آنے والی نسلوں کے اگلے 20-30 سال ان کی قیادت کر سکیں, ان کے مسائل ان کے حل کر سکیں, ان کی آواز کو اوان اقتدار تک پہنچا سکیں. اسی سلسلے میں نے اپنے دوست احباب کی مشاورت سے, اپنے چاہنے والوں کے تعاون سے, میں نے اپنی یونین کونسل جو میری آبائی یونین کونسل ہے, یونین کونسل ملوٹ سے میں نے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. اور انشاءاللہ بفضل خدا ہم پوری قوت کے ساتھ, ہم عوامی طاقت کے ساتھ, ہم اپنے چاہنے والوں کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ, چونکہ ہار جیت کا فیصلہ میرا رب کرتا ہے, یہ ایک اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے. ہم نے اپنے تئیں اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ بفضل خدا ہم یہ الیکشن بھرپور قوت سے لڑ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ الیکشن جیتیں گے. یونین کونسل ملوٹ اگر دیکھا جائے تو ریاست آزاد کشمیر کی سب سے بیکورڈ یونین کونسل ہے. اس کی روڈز کا حال آپ دیکھ لیں, پچھلے 60 سال سے اس پہ حکمرانی کرنے والوں بیکورڈ یونین کونسل ہے. اس کی روڈز کا حال آپ دیکھ لیں, پچھلے 60 سال سے اس پہ حکمرانی کرنے والوں, یہاں سے الیکشن جیتنے والوں نے میری اس دھرتی ماں کو ہمیشہ پس پشت رکھا. اس پوری یونین کونسل میں واحد ایک BHU ہے. پوری یونین کونسل میں اگر آپ کڈالہ سے لکڑ منڈی روڈ پہ چلیں تو آپ پیدل نہیں چل سکتے. بارش ہو جائے تو ہمارے لوگوں کا جو ہے وہ دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے. ہمیں اپنے لوگوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. میں جو کہ میرا خاندان وہاں پہ بستا ہے, میرے چاہنے والے وہاں پہ رہتے ہیں, میرا جینا مرنا اپنی عوام کے ساتھ ہے اور میں اپنے علاقہ کے ہر دکھ درد کو سمجھتا ہوں. اور میرا مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ بفضل خدا یہ الیکشن جیت کر اپنی یونین کونسل کو, میں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کو ماڈل یونین کونسل انشاءاللہ بنائیں گے. چودھری محمد رفیق پتھورانی سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق کے قریبی ساتھی بھی ہیں. ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس پر ان کے ویوز سنیے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب کسی بھی جمہوری معاشرے کی جو ہے وہ بنیادی اساس ہے. عوامی خدمت کا جو ہے وہ پہلا دروازہ بلدیاتی انتخابات کے ذریعے ہی جو ہے وہ کھلتا ہے. تو انشاءاللہ عوام کی جو ہے وہ لوکل سطح پر عوام کو ریلیف دیں گے. عوام کے جو باہمی ناراضگیاں جھگڑے ہیں ان کو لوکل سطح پر جو ہے وہ حل کریں گے. عوام کو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بجلی کے مسائل ہیں, گلیوں کے, نالیوں کے, پانی کے, ان کو جو ہے وہ لوکل سطح پر حل کریں گے تاکہ نہ عوام کو جو ہے وہ بڑے لیڈروں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا پڑے اور نہ بڑے لیڈروں کو جو ہے وہ ہر بندے پر وہ توجہ دے بھی نہیں سکتے. ان کا کام قانون سازی ہے, ان کا کام جو ہے وہ پالیسی سازی ہے. وہ پالیسی سازی کریں, وہ قانون سازی کریں, وہ ملک کی بہتری کے لیے, ریاست کی بہتری کے لیے
جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ کام کریں کل کھلا کے. جو لوکل سطح کے مسائل ہیں وہ تو بنیادی طور پر بلدیاتی امیدوار ہی جو ہے وہ نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ اس سے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو 30 سال کا گیپ ہے وہ اب وہ ہو جائے پورا اور لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کو جو ہے وہ حاصل کریں. سر بنیادی طور پر میں کسی سیاسی جماعت کا آج تک رکن بنا ہی نہیں ہوں. چودھری انوار الحق سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہر الیکشن میں اسمبلی الیکشن میں ہمیشہ ان کی جو ہے وہ حمایت کرتا رہا ہوں. میں کسی جماعت کا سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں. تو اس لیے میں تو لوگوں کے معاملات جو ہے وہ آزاد رہ کر جو ہے وہ حل کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں. ہاں البتہ اگر چودھری انوار الحق صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ میری پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں تو ضرور لڑوں گا. لیکن بہرحال میں کسی جماعت کو جو ہے وہ محتاج ہی نہیں ہوں. مجھے اپنے عزیزوں نے میرے اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں نے میرے اپنے دوستوں نے میرے اپنے علاقے کے لوگوں نے جو ہے وہ مجھے منتخب کرنا ہے. کسی سیاسی جماعت کی مجھے کوئی محتاجی نہیں ہے. شاہزیب اصغر جسیال وارڈ نمبر 2 جو سابقہ تھی اور موجودہ وارڈ نمبر 5 سے ان کا تعلق ہے، بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار اور پرجوش ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے ارون بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور آپ نے ویڈیو کال کی کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. اس کے بعد دیکھیں جی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ نوجوانوں سے 25-30 سال سے یہ جو ایک چھینا ہوا حق تھا وہ لوٹا دیا. اور آپ نے یہ بلدیاتی انتخابات کی بات کی تو اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو میں اپنی عوام کی سپورٹ سے عوام کی سپورٹ کروں گا، عوام کو سپورٹ کروں گا. یہ تھانے کچہری کو یہ جس طرح ہماری اپروچ سے دور ہیں، میں عوام کی طاقت سے عوام کو مضبوط کروں گا. اس کے علاوہ میں سابقہ وارڈ نمبر 2 سے ہوں جو کہ نئی وارڈ نمبر 5 بنی ہے. تو دیکھا جائے کہ کتنے وزیر آئے ہیں، کتنے اسپیکر آئے ہیں، کتنے صدر آئے ہیں، کسی نے ہماری وارڈ کے بارے نہیں سوچا. تو جو ابتدائی کام میرا سب سے پہلے ہوگا کہ یہ جو میلاد چوک سے لے کر کوٹھی موڑ والی جو گلی ہے، میں اس وارڈ کا ہوں، میرا وہاں پہ اتنا آنا جانا نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے علاقے کے اپنے وارڈ کے لوگوں کا احساس ہے. بارش کے دنوں میں، بارش کے موسم میں یہ گلی یہ دریائے نیل دریائے راوی سے کم نہیں ہے، یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز یہ محکمہ برقیات جو ہے یہ لوگوں سے ایسا ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو معاشی طور پر تباہ کر رہا ہے، کسی کو دفتر سے لیٹ کر رہا ہے، ہر بندے کو یہ تباہ کر رہا ہے. عوام کی طاقت سے میں محکمہ برقیات کا قبلہ درست کروں گا انشاءاللہ. اور جس طرح میں اپنے وارڈ کو بلکہ اپنے ملک کو میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں، یہاں پہ میرا جینا مرنا، اس مٹی میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پہ مروں گا اور اس مٹی کی خدمت کرتے مرنا چاہتا ہوں. جیسے ڈیولپ واشنگٹن دیکھ لیں، اب لندن دیکھ لیں، اب ابو ظبی دیکھ لیں، وہاں پہ ہر ایریا جو ہے ایون کہ ان کے ولیجز بھی جو ہیں وہ CCTV کیمرہ سے بچتے نہیں ہیں. اگر اللہ نے موقع دیا میں پہلے بیسک نیڈز کے بعد اپنے علاقے کو، اپنی مارکیٹ کو، اپنے محلوں کو CCTV کے رینج میں لاؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. ناظرین، ناصر منظور ایڈوکیٹ کا تحریک بلدیاتی انتخابات میں بہت کردار رہا اور وہ خود بھی امیدوار ہیں. ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، بات کرتے ہیں. جی ناصر صاحب، آپ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ روم بھائی بہت شکریہ آپ نے کنسرن کیا اس حوالے سے. دیکھیں جو بلدیاتی انتخابات کے کاوش کے حوالے سے وہ ہم سب کی اجتماعی کاوش ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کاوش کے بہت نزدیک پہنچنے والے ہیں. انشاءاللہ میں امید ہے کہ میں منزل جلدی مل جائے گی. دیکھیں روم بھائی، اگر گراؤنڈ لیٹرز کی بات کی جائے تو اس میں تو بے شمار عوامی مسائل ہیں. جو تو پہلی بات ہے کہ جو ہے وہ ہمارے منتخب ممبران اسمبلی ہم تک پہنچتے نہیں ہیں. جو عوام سے نکلتے ہیں اور ادھر ہی گلی محلوں میں دم توڑ دیتے ہیں. اس میں صحت کے بڑے بنیادی مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں اور انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جو ہماری بلدیہ حدود ہے، خاص طور پہ وارڈ نمبر 1، یہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اتنے برے حالات ہیں اس کے، نہ کوئی بجلی کا، نہ صاف پانی کا، اور نہ ہی کوئی جو انفراسٹرکچر اس کا بہتر ہے. اس حوالے سے جو بھی اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہم جو بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادی سہولیات ہیں، وہ شہریوں تک جو ہے فراہم کی جا سکیں. اور جتنے ہم اس میں تعاون کر سکے باقی لوگوں کا بھی اس میں ہم انشاءاللہ بھرپور اپنا پارٹیسپیٹ کریں گے. ناظرین، عمر ساگر ہمارے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں ہیں، جانتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. جی عمر ساگر صاحب فرمائیے. السلام علیکم ہارون بھائی، بہت شکریہ
آپ نے مجھے واٹس کال پہ لیا. تو جیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ میں اس بات پہ کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں الیکشن کے لیے پر امید ہوں، اور آپ ضرورت الیکشن جو ہے وہ اپنی وارڈ سے لڑوں گا. اور جو رہ گئی بات کہ عوام کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، اس عوام کی بھلائی کے لیے میں پہلے بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے بہتر اگر مجھ پہ میرے اہل وارڈ نے، اہل علاقہ نے بھرپور اعتماد کیا تو میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور اپنے اہل علاقہ کے لیے بھرپور خدمت کروں گا. میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے عدالت عظمیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور جو ہے کہ جو اقدار ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے عوامی جو کام ہے، جو فلاحی کام ہے عوام کے، وہ بہتر سے بہتر انداز سے کیے جا سکیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس اہل بلدیاتی الیکشن میں ممبران ارجسٹ ہوں گے، سلیکٹ ہوں گے، جن کو عوام کا بھرپور اعتماد حاصل ہوگا تو وہ عوام کی بھرپور خدمت بھی کریں گے. بمبر جانی سے عرفان رفیق کو ٹیلی فونک لائن پر لیتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے ویوز. جی چوئی سر. اگر آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے کی صورتحال، جو بھی چیزیں یہاں پہ مہیا کی جاتی ہے وہ پراپر وے سے یہاں پہ ڈلیور نہیں کی جاتی. یہ ہماری حالیہ دور میں ہماری کون سی سڑک تعمیر ہوئی تھی، یہ کشناکر والی، یہ کون سی بائے والی ہے، اس کے بھی کنڈیشن دیکھ لیں. کچھ بھی یہاں پہ پراپر طریقے سے کام نہیں ہو رہا. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ابھی ہمارے علاقے میں سے ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو ایسا کوئی کام کرے. اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میں یہاں پہ کامیاب ہوتا ہوں تو میں اپنے علاقے کی بہتری کے لیے بہت سارے کام کروں گا. ناظرین، اسپیکر اسمبلی کے بھائی کمانڈر احسان الحق بھی دوڑ میں شامل ہیں اور اپنی ہی یونین کونسل سے الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور گزشتہ دنوں انہوں نے اپنی سوشل رابطے کی سائٹ پر اس فیصلے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. بے شمار لوگ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، جن میں رنڈیام سے راجہ عثمان رسول خان، حافظ محمد عرفان چودھری وارڈ نمبر 7 مچوڑا سے، چودھری راسب لطیف امیدوار برائے لوکل کونسل ہیں. اسی طرح امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر محترمہ ڈاکٹر مریم خان بڑنگ سے ہیں. کسگما پوٹھا سے شیراز یونس وارڈ نمبر 3 بمبر سے کیسر چودھری، اسی طرح چودھری آفتاب آفکول امیدوار ضلع کونسل ہیں. چودھری نعمان ظفر وارڈ نمبر 1 ستھا، چودھری مشرف یونین کونسل کلری سے، راجہ شہزاد احمد عرف شاد بڑھنگ سے ہیں. چودھری سیف رحمان امیدوار ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہیں. چودھری محمد آصف برجا سے ہیں. پونا سے سید سکندر حسین، چودھری عثمان رشید یونین کونسل کا سیناتر، نمبردار چودھری اشتیاق یونین کونسل دندر سے، چودھری عامر اکرم وارڈ نمبر 2 بمبر سے، واجد بخاری گرون سے، چودھری محمد سلیمان حلقہ LA6 سے، چودھری ہمایوں یونین کونسل بنڈالہ سے، چودھری جاوید افضل کا سیناتر سے، راجہ ظہیر اشرف یونین کونسل کھمبا سے، چودھری عمران حسین مانی وارڈ نمبر 1 ستھا باولی سے، محمد سرفراز چودھری وارڈ نمبر 3 سے، چودھری محمد ندیم وارڈ نمبر 2 سے. اسی طرح یونین کونسل باکسر بنڈالہ سے بلال اسن عالمگیرین، برنالہ کی یونین کونسل پولنگ سٹیشن بانیہ سے چودھری افتخار حسین، یونین کونسل ملوٹ سے ممبر ضلع کونسل کا الیکشن لڑنے کے لیے چودھری شہزاد سلطان، کیف آف کانگڑا کلا. ناظرین، کمانڈر چودھری احسان الحق کے ساتھی علی بٹ عرف نونا، سیاسی و سماجی کارکن بابر بٹ، اسی طرح جماعت اسلامی کے متحرک کارکن انتظار سلیم عرف گیٹو،
वार्ड नंबर 2 से, चौधरी वाजिद अफसेरी मंजाल दौरा से, चौधरी अजहर हसीब खादम वार्ड नंबर 1 दरिया से, राजा साजिद आरफ ऑफ बड़िंग समेत दीगर ने बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया है। नए चेहरों और मजीद अपडेट के साथ हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।